Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mehdi Kazmi again from New York, Aulia Council of North America. Uh, Back again with our tafsir series with Maulana Mahmuddin Sahab. Um, Today we are going to begin Surah Safat, or in English, those who set the ranks. It is translated as those who set the ranks. Uh, and I requested Maulana Sahib to carry on with this surah in the setting of the conflict that certain countries and people are involved with, and I think it behooves us to figure out what the Quranic instruction is in the face of conflict. Um, and Maulana Sahib will enlighten us on that. Maulana Sahib, Bismillah kijega. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ ناظرین محترم، سورہ صافات جو کہ ایک مکی صورت ہے اور اس کے اندر کل 182 آیت، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے یہ صورت، اور اس میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے پورے انسان سے مخاطب ہو کر فرمایا تم سب کا پیدا کرنے والا ایک، اس زمین پر جو تم آباد ہو بسے ہو اس کا خالق ایک ہے اور تم سب اسی کی مخلوق ہو۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مخلوق، اللہ رب العزت نے ہماری توجہ وحدت کی طرف متوجہ کر دی، مبذول کیا کہ تم سب ایک ہو، کیونکہ تم سب کا خالق ایک ہے اور تم سب اسی کی مخلوق۔ اس نے تمہیں پیدا کر کے کہیں پر تمہارے اوپر ٹیگ نہیں لگایا کہ تم اس ملک کے ہو، تم اس خطے کے ہو، تم اس ذات کے ہو، تم اس نسل کے ہو، تم اس برادری کے ہو۔ یہ سب تو بنائے گئے یا اس کی تو ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو جاننا ہو، تو اس لیے یہ سب بنائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبیلوں اور شعبوں میں تمہیں بانٹ دیا، لتعارف، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے سے جنگ کرو، تم ایک دوسرے پر غالب ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے لیے، یا
ایک دوسرے پر اپنی حکمرانی اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے خون خرابہ کرو، فساد مچاؤ۔ یہ قبائل اور گروہوں میں جو تمہاری تقسیم ہے، یہ صرف ہماری شناخت کے لیے، تمہیں ہم جانیں، تمہاری آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، تم پہچانے جا سکو۔ تو یہ صرف محض تعارف کے لیے تھا، لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ فلاں صاحب ہے، فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، فلاں جگہ کے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ اگر جب چیزیں کثرت سے ہو تو ان میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی الگ پہچان ہو، الگ نام ہو، الگ ٹائٹل ہو، جس کی وجہ سے ہم تمیز پیدا کر سکے ان چیزوں کے درمیان۔ تو انسان کو محض یہ تعارف کے لیے دیا گیا۔ کوئی بری بات نہیں ہے بھائی اپنے آپ کو کسی خطے سے جوڑنا، کسی خاندان سے جوڑنا، کسی قبیلے سے جوڑنا، اور کسی علاقے سے جوڑنا، کسی ملک سے جوڑنا، منسوب کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ البتہ بری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہے کہ ہم برتری حاصل کریں اور دوسرے کو نیچا دکھائے، ہم غاصب بن جائے، قابض بن جائے، دوسرے کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرے، تو اس طرح کی اگر کوششیں ہیں، اس طرح کی اگر نیت ہے، اس طرح کے ارادے ہیں، تو خیر یہ پوری انسانی آبادی کے لیے درد سر بن جاتی۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، پہلی بات جانیں کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے، اور وہ سب کا خالق ہے، ہمارا بھی۔ انسانی آبادی جہاں جہاں ہے، گورے ہوں، کالے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہر خطے میں جو بھی مخلوق آباد ہے، سب اسی کی مخلوق، سب اسی کا پیدا کیا ہوا، اور وہ سب کا مالک ہے۔ ہمیں اس نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہماری حقیقت ہی، یعنی ہم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے اور اسی کی اولاد میں ہیں۔ اگر ہم اپنی جڑ اور اپنی حقیقت تک پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ آپ انسان اب اس دنیا میں آنے کے بعد مذاہب اور ادیان کے اعتبار سے کئی طبقوں میں بٹ گئے۔ گروہ، خاندان، قبائل اس کے اعتبار سے کئی حصوں میں منقسم۔ یہ تقسیم بری نہیں تھی، البتہ تقسیم کے پیچھے جو ان کا مقصد تھا، یا اس طرح سے اپنے آپ کو کسی گروہ یا کسی طبقے سے جوڑنے میں جو ان کی نیت رہی ہو، وہ کچھ غلط ہے۔ دیکھیے، ہمیں ہماری برتری اور ہماری بلندی یا ہمارے غلبے کا معیار ایک ہی دیا گیا قرآن۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اپنے خالق و مالک کے نزدیک بہت اپنے آپ کو معزز مکرم بنانا چاہتے ہو اس کی بارگاہ، اور بہت اپنے آپ کو محبوب اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو اس کا، تو صرف یہی معیار ہے، اتقاکم، تمہارے اندر اس مالک کی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھری، اس کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل تمہاری زندگی کا دستور ہو، تبھی جا کر کے تم برتر ہو، بہتر ہو، اور اس کی بارگاہ میں عزیز تر ہو۔
اس کے سوا اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے، نہ کوئی معیار ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ہماری برتری یا ہمارے معزز و مکرم ہونے کے لیے بنایا گیا۔ کسی قبیلے سے وابستہ ہونا یہ کوئی برتری کی دلیل نہیں، کسی ملک سے وابستہ ہونا یہ کوئی بلندی اور غلبے کی دلیل نہیں، یا جو بھی ادیان و مذاہب ہیں، جو مسالک ہیں، جو دین حق کے علاوہ دین برحق دین حق دین برحق جسے کہا جائے، یعنی وہ تو ہمارے خالق و مالک کا دیے ہو دین ہے، اس کے علاوہ ہٹ کر کے جو مسالک، جو ادیان لوگوں نے اپنے سے بنا رکھے، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو آپ کو غلبہ دے سکے۔ آپ اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اس کائنات کے لیے آپ ایک رحمت اور راحت کا سامان بننا چاہتے ہیں، انسانوں کے لیے حق میں آپ فائدہ مند بننا چاہتے ہیں، انسانی آباد میں آپ سرچشمے فیض بننا چاہتے ہیں، انسانی آبادی میں اپنی ذات کو آپ، اپنی شخصیت کو آپ انسانی آبادی کے لیے مفید اور معاون بنانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور اس نے بھی یہ راستہ سکھایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو میری باتوں پر چلے گا، جو میرے احکام کا لحاظ کرے گا، جو میرے ہوئے ہدایات پر ہمیشہ عمل پیرا ہوگا، وہی میرا محبوب، جو میرے حکم کے برخلاف چلے، سرکشی میں زندگی گزارے، اپنی منمانی کرے اور خود سے اپنا ایک معیار بنا کر کے دنیا پر غالب ہونے کی کوشش کرے اور دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، تو یہ تو خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت اس دنیا کو بنائی ہے، بہت حسین، اس کو سجایا ہے طرح طرح کی زینتوں سے، حسن کی نیرنگیاں اس کائنات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کو بھی سب سے خوبصورت تقویم میں پیدا کیا۔ اب کوئی اس دنیا کے حسن کو، جو قدرتی حسن ہے، فطری حسن ہے، اس کا جو ایک نیچرل بیوٹی ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت یا اس دنیا کے بنانے والے کی مرضی پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کی مرضی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کائنات اور اس دنیا کا سب سے بڑا جو حسن ہے، سب سے بڑی جو بیوٹی کہا جائے، وہ اہم ہے، جو اس کائنات کے نظام اور اس کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے امن اور سکون۔ یہاں پر قیام امن ضروری ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اور یہاں پر امن کو قائم رکھنا ہے۔ سلامتی، اسلام کا بھی معنی ہے سلامتی پہنچانا۔ اس لیے آپ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ فساد فی الارض سے منع کیا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد فی الارض کو اللہ رب العزت نے قوموں کی ہلاکت اور عذاب الہی کے نزول کا سبب بتایا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کرائم ہے، فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، زمین کے امن و امان کو غارت کرنا، کہ انسانوں کا رہنا دشوار ہو جائے، سانس لینا دشوار ہو جائے، یہاں کی فضا کو اس قدر زہر آلود بنا دینا کہ اس میں سانس لینا بھی مشکل ہو، انسان کی
नींद उड़ जाए, इंसान बेचैनी इज़्तिराब का शिकार हो जाए और एक बड़ी मुश्किल घड़ी में फँस जाए लोग। तो ऐसे माहौल को बर्पा करना ये फ़साद फ़िल अर्द है। फ़साद फ़िल अर्द करने वाला कोई भी हो, भले उसका नाम लेकर के फ़साद मचा रहा हो, यानी अल्लाह अकबर कह कर के फ़साद मचा रहा हो, वो फ़सादी है, वो कभी भी अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। इसलिए फ़साद फ़िल अर्द जो कुरान करीम में कहा गया कि इस दुनिया के हुस्न और इस दुनिया के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए और इंसानी आबादी की फ़िज़ा को खुशगवार बनाने के लिए इससे रुकना बहुत ज़रूरी है और इसका कला कमा करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, हम फ़साद को रोकेंगे तभी अम्न बहाल होगा, तभी सुकून आएगा, तभी लोग दुनिया के अंदर पुरसुकून अंदाज़ से ज़िंदगी गुज़ारेंगे। पूरी दुनिया आज अ, अजीब बहरान का शिकार है और जंगो-जदाल में, फितना व गारतगरी में मुब्तला है, जिससे इंसानों के लिए कोई राहत और सुकून की घड़ी मैसर नहीं हो रही। सोना हराम, उसका सड़कों पे चलना हराम हो रहा है, उसका खाना-पीना सब मुश्किल में गुज़र। तो अगर इसकी तह तक जाएँ तो देखें कि एक फ़साद फ़िल अर्द को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा जुर्म शुमार किया, बयान किया कुरान के अंदर, ऐसे ही नहीं बयान किया। इसके असरात जो है, कहीं पर भी फ़साद फ़िल अर्द हो, उसके असरात पूरी दुनिया पर आते हैं। वो आप देख सकते हैं कि कहीं जंग होती है, तो उसका जो अ इक्तिसादी बहरान, माशी बहरान जिसको कहा जाए क्राइसिस, वो पूरी दुनिया पे आ जाता है ऑटोमेटिकली और हर जगह महँगाई और हर जगह अ, अशिया के अंदर, उसके नर्क के अंदर इतनी महँगाई आ जाती है कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी गुज़ारना। तो पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात होते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। आज जो अ, एक निज़ाम दुनिया बना हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल कहीं भी हो, फ़साद को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता, मुफ़सिदीन को पसंद नहीं करता। कोई भी फ़साद फैलाने वाला हो, फ़सादी फ़सादी होता है, उसका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं होता है। इंसानों के खून को बहाने वाला बिला वजह और इंसानों के खून की हुर्मत को पामाल करने वाला कभी भी खुदा का महबूब नहीं हो सकता। हमें अमन व अमान की तरफ और इस दुनिया को पुरसुकून बनाने की तरफ जाना चाहिए और इसकी कोशिश में लगे रहना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। खून खराबा किसी भी मसले का हल नहीं। इससे तबाही है, इससे गारतगरी है, इससे सिर्फ और सिर्फ लोग की जान रायगा जाएगी। दरकैफ़ अल्लाह तबारक तआला का जो उसलूब है, लहजा है कुरान करीम के अंदर, अपने बंदों को मुखातब करने का बेशुमार उसलूब है। उसमें से कसम वाला उसलूब मैंने बयान किया था। इस सूरत में भी कसम का उसलूब है और फिर वो अ, अपने माबूद होने की तरफ लोग के ज़हन को मुतवज्जह करता है, ताकि बंदा इसी बहाने कम से कम एक हो जाए और इस तसव्वुर के साथ जिए कि हम सब का खुदा एक है, तो हम आपस में क्यों अलग-अलग हैं? या हम आपस में क्यों किस तरह से तफ़रीक करके एक-दूसरे की जान के प्यासे बन रहे? मैं आयत का जहाँ तक मैंने तिलावत की है 10 आयत तक, उसका मैं तर्जुमा और सादा सा मफ़हूम बयान कर देता हूँ, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू मज़ीद होगी। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा। साफ़ाति सफ़्फ़न, वाव कसम के लिए। कसम है उन फरिश्तों की जो कतार दर कतार सफ़ बाँधे खड़े हैं। साफ़ाति सफ़्फ़न,
صف در صف صف لگائے کھڑے ہیں۔ فالزاجراتی زجرا، اور قسم ہے ان کی جو ان کو ہانک رہے ہیں، بادلوں کو ہانک رہے، ڈانٹ رہے، زجرا مانے ہوتا ہے، یہ سب فرشتوں کی طرف اشارے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے جن فرشتوں کو الگ الگ امور پر مقرر کیا ہے، تو ان میں کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا اللہ فرشتوں کی ڈانٹ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی آواز ہوتی ہے، چیخ، صیحہ، اس سے پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو وہ چیخ آتی ہے اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی مراد ہے۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے، ذکر سے مراد کلام الہی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے، یعنی اس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے، ان کی قسم۔ اب اتنی ساری قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات بیان کی، یعنی جواب قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ تو کہا کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک، تم سب کا، الہکم تم سب کا معبود، لواحد یقیناً ایک ہی ہے۔ اس میں توحید کی طرف دعوت دی گئی۔ اور وہ معبود جو ایک ہے، تمہارا معبود ہے وہ ایک ہے، اس کی کچھ صفات کیا ہیں تو آگے بیان۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ معبود مالک ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے، سب کا مالک، یعنی پوری کائنات کا مالک۔ یعنی جو تمہارا معبود ہے وہ حقیقت میں تم سب کا مالک اور خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کا خالق ہے، یعنی پوری دنیا کا خالق۔ ورب المشارق، اور جتنی بھی مشرق ہو سکتے ہیں سب کا وہ مالک، سب کا مالک و خالق۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اب دیکھیے، اب اس کائنات کی تخلیق کے بعد کہ اس کا خالق ہے، اب اس خلقت اور اس صنعت کے حسن کو بیان کر رہا ہے۔ اس میں اللہ رب کائنات جو ہے اپنی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو کیسے سجایا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، نہیں دیکھا کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو، آسمان دنیا کو جو دنیا کیا، دنیا کا آسمان نظر آ رہا ہے ہمارے پر، اس کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ستاروں کو زیبائش بنا کر، ستاروں سے ہم نے اسے مزین کر دیا۔ دیکھو ذرا کس قدر خوبصورت رات میں ستارے نظر آتے، لگتا ہے کسی نے بڑے سلیقے سے، بڑی ترتیب سے سجا دیا، قمقمے جیسے لگا دیا، اتنا خوبصورت تمہاری دنیا کو بنایا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے اسے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا، خوبصورت بنا دیا، جس کا مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی جو اس کا نام لینے والا وہی کر رہا ہے، نہیں، جو اس کا نام نہیں لیتا وہ بھی کر رہا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی غرض سے ہر شیطان، سرکش شیطان سے حفاظت کی غرض سے ستاروں کا پہرا لگا دیا، سرکش شیطانوں کی شرارت سے بچنے کی حفاظت کی غرض سے۔ یہ بہت ہی سائنٹیفک
इसके अंदर निकात है, इसकी तफसीर मैं जब करूंगा कि कैसे हिफाजत हो रही, सितारों के जरिए हमारी कैसे हिफाजत हो रही, आसमान को जो सितारों से सजाया गया तो इसके पीछे एक बड़ी हिकमत ये भी, ला यस्मऊन इलल मलइल आला, शैतान जो सरकश शैतान है वो मलए आला की बातें नहीं सुन पाते, वयुक़दफून मिन कुल्लि जानिब, और उनको हर तरफ से शोले पड़ते हैं, मार पड़ती है, जैसे ही कोशिश करते हैं, यानी शरारत करने की कोशिश करेंगे तो शोले पड़ते हैं। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, उनको भगाने के लिए और उनके लिए एक हमेशा दायमी अजाब, हमेशा रहने वाला अजाब, हलाकत के लिए। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबाहु शिहाबुन साक़िब, हाँ सिवाय इसके कि कोई थोड़ा बहुत उचक ले कोई चीज, तो उचकने वाले का पीछा करती है शहाबे साक़िब, चमकता हुआ सितारा, शहाबे साक़िब इसको कहा, उचकने की कोशिश करता है कुछ बातें तो उसका पीछा करती है। फातबाहु शहाबुन साक़िब, शहाबे साक़िब, रोशन, रोशन सितारा। शहाबे साक़िब क्या है उसकी भी तफसीर में बयान करूँ। तो 10 आयतें मैंने आज की इसमें तिलावत की है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसकी तफसीर की तरफ हम तवज्जो देंगे, और फिर इसमें जो हमारे इंसानों के लिए जो हिदायत है इस दुनिया में रहने के और इस ज़मीन पर रहने के, और इस रूए ज़मीन को जन्नत निशान बनाने के लिए जो हिदायत है, इस ज़मीन का हुस्न क्या है, इस कायनात का हुस्न क्या है, इस कायनात की खूबसूरती क्या है, उसको बरकरार कैसे रखना है, उसकी बका कैसे होगी, तो उसके लिए जो इन आयत के अंदर हिदायत हैं अल्लाह की तरफ से, इंशाअल्लाह उसे भी पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक ताला दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए और आमीन। मज़लूमीन की मदद फरमाए, जुल्म का खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना साहब।